تو میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ امی کو گھر بٹھا دیا اور انہیں سختی سے منع کر دیا کہ اب وہ کوئی جاب نہیں کریں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ایک اچھی سوسائٹی میں فلیٹ بھی خرید لیا اور پھر ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ سب کچھ 4-5 سال کے اندر اندر ہوا۔ ہماری کایا کیا پلٹی کہ خاندان والوں نے اپنے منہ میں انگلیاں ہی دے ڈالیں۔ وہ حیران ہو کر ہمارے گھر آتے، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے اور پھر میری سادی سی ماں کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے، کیونکہ ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں اور انہیں داماد کی صورت میں ایک ایسا ہی محنتی سپوت چاہیے تھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہو۔ میرے لیے خالہ اور ماموں کے درمیان ایک مقابلہ بازی سی شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی بیٹیوں کے لیے مجھے داماد بنانا چاہتے تھے۔ انہیں میرے رویے سے تو صاف صاف پتہ چل رہا تھا کہ میری کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میں امی کا کیا کرتا؟ وہ تو اپنے رشتہ داروں کے آگے پچھ پچھ جا رہی تھیں۔ انہیں ساری پرانی باتیں بھول چکی تھیں اور وہ اپنے انہی کم ظرف اور ناقدرے رشتوں کو پھر سے سینے لگانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ لیکن میں ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھا اور میں یہاں سے ہی امی سے اختلاف کرنے لگا اور انہیں سمجھانے بھی لگا کہ یہ رشتے کبھی بھی آپ کے حق میں نیک ثابت نہیں ہوں گے۔ انہیں میرے روپ میں پیسے والا داماد درکار تھا۔ اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو ہمارے برے حالات میں ہم سے دور نہ ہوتے، لیکن امی کو میری کوئی بات اچھی نہ لگتی یا پھر وہ میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھیں اور بازد رہتی کہ میں یا تو خالاؤں کے گھر سے رشتہ کر لوں یا پھر ماموں کے گھر سے۔ یہی وجہ تھی کہ میں مزید چڑ گیا، کیونکہ میرے اور امی کے درمیان کبھی بھی بحث مباحثہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب ہر روز ہمارے درمیان ان رشتوں کو لے کر نوک جھونک ہو جاتی اور امی میری باتوں کو اپنے دل پر لے کر کئی دن مجھ سے ناراض رہتی۔ تو مجھے ان رشتوں پر اور بھی غصہ آتا کہ اب میری ماں کے سکھ کے دن آئے تو انہوں نے ماں اور بیٹے کے درمیان کس طرح سے دوریاں پیدا کر دیں۔ امی ہر روز کا دن ایک کشمکش میں گزرنے لگا ہے اور وہ بے چین رہنے لگی ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے شادی سے بے تحاشا چڑ ہو گئی۔ لیکن جب میں نے رابعہ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ شادی اتنی بھی بری چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں رائٹ پرسن مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور مجھے لگتا تھا رابعہ کو دیکھنے کے بعد کہ مجھے میرا رائٹ پرسن مل گیا ہے، لیکن رابعہ میرے متعلق کیا سوچتی ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ خیر، رابعہ کے مشکل وقت میں مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں اس کی مدد کے لیے کھڑا رہا۔ اس کے والد جب ٹھیک ہو گئے تو مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ میں کبھی کبھی رابعہ کو گھر ڈراپ کرنے کے لیے چھوڑنے جاتا تو اس کے والد بھی ضرور ملاقات کرتے۔ باتوں باتوں میں سے ایک دن انہوں نے مجھ سے شادی کے حوالے سے پوچھا تو میں نے انہیں اپنے خاندان کی سچویشن کے بارے میں آگاہ کیا کہ میں ایسے خود غرض لوگوں میں رشتہ داری نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کافی دیر تک میری بات پر مجھے دیکھتے ہوئے خاموش رکھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے رابعہ کی غیر موجودگی میں بلوایا تو جانے کیوں میں یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ضرور رابعہ کے حوالے سے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے، لیکن جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بول پائے تو مجھے احساس ہونے لگا کہ بیٹی کے باپ کے لیے یہ مرحلہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے بیٹی کا رشتہ دینے کی بات جب کر رہا ہوتا ہے تو میں نے ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے خود ہی پہل کر دی اور ان سے رابعہ کے رشتے کے حوالے سے بات کر دی تو وہ ایک دم سے رونے لگے۔ انہیں یوں بچوں کی طرح روتا دیکھ کر میں بہت افسردہ ہوا۔ وہ رابعہ کے رشتے کے حوالے سے بے حد پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی ہی زندگی میں کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں دے دیں، اور مجھ سے زیادہ اچھا انہیں کوئی نہیں لگا۔ اب اگلا مرحلہ ذرا مشکل تھا۔ مجھے امی سے بات کرنی تھی، لیکن اللہ نے میری یہاں پر بھی مدد کی۔ میں نے جو ہی امی سے رابعہ کے حوالے سے بات کی تو امی نے فوراً سے مجھے کہا کہ بیٹا، یہ تمہاری زندگی ہے، اگر تم اپنوں میں شادی نہیں کرنا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن شکر ہے تم نے شادی کا فیصلہ تو کیا۔ اور یوں میں انہیں لے کر جب رابعہ کے ابو کے گھر گیا تو ہماری بات پکی ہو گئی اور 1 مہینے کے اندر اندر رابعہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ ہماری شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی امی فوت ہو گئیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا خلا تھا جسے میری بیٹی نازلی نے آ کر پورا کیا۔
وقت بہت ہی خوبصورت انداز میں گزرنے لگا۔ رابعہ ایک اچھی شریک حیات کی طرح میرا ہر موڑ پر ساتھ دیتی، لیکن اس کی زندگی نے اس سے وفا نہ کی۔ بلڈ کینسر کی وجہ سے وہ زیادہ دن جی نہ پائی، اور جب ناسلی فرسٹ ایئر میں تھی تو میری بیوی رابعہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ رابعہ کی ڈیتھ کا صدمہ ہم دونوں باپ بیٹی پر بہت گہرا ہوا، لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر نازلی کی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ دن بہ دن کمزور اور پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی وجہ سے میں نے دوسری شادی بھی نہ کی کہ نہ جانے سوتیلی ماں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے، لیکن پھر جب اس کی زندگی میں اس کی دوست بیلا عرف بلی آئی تو ایک دم سے سنبھل گئی، تو میں بھی بہت خوش ہو گیا کہ چلو اس بہانے میری بیٹی کا دل لگ گیا ہے۔ وہ اب پھر پہلے کی طرح ہی صحت مند ہونے لگی۔ اس کی دوست بلی کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ ایک دن نازلی نے مجھے کہا کہ آپ کو بلی کیسی لگتی ہے، تو میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، تو ایک دم نازلی نے مجھ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بلی سے شادی کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں اس پر غصہ ہونے لگا کہ تم جانتی ہو وہ تمہاری ہم عمر ہے اور میری بیٹیوں کی جگہ پر آتی ہے، یہ کیا فضول گوئی کر رہی ہو؟ تو ایک دم سے بولی، وہ میری ہم عمر ہے لیکن آپ کی بیٹی نہیں، آپ کا نکاح اس سے جائز ہے اگر آپ مان جائیں تو۔ لیکن میں نے اسے اس بات پر بہت ڈانٹا۔ میں جتنا اسے ڈانٹتا وہ دن بہ دن مجھے اتنا ہی شادی پر زور دینے لگی، اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ یہ شادی نہیں کریں گے تو کوئی اور اسے بیاہ کر لے جائے گا اور میں بلی سے دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی اور مر جاؤں گی۔ لیکن میں اس کی باتوں کو اتنا خاطر میں نہ لایا۔ لیکن ایک دن نازلی نے خودکشی کی کہ جب کوشش کی تو پھر میں نے بلی سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، اور حیرت تو مجھے تب ہوئی جب اس کے والدین کو بھی میری زیادہ عمر ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہوا، اور یوں بلی میری بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ لیکن شادی کے کچھ ہی دن بعد ایک عجیب و غریب بات میرے علم میں آئی تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، جب محلے میں ہمارے ایک ہمسائے نے مجھ سے میری بیوی اور بیٹی کے حوالے سے غلط سلط باتیں کی تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ ان کے مطابق آپ کی بیوی اور بیٹی انتہائی نازیبا حالت میں چھت پر ایک دوسرے کے ساتھ گندی حرکتیں کرتی ہوئی نظر آئیں تو مجھے میں اپنے ہمسائے پر بہت شدید غصہ آیا۔ جب سے میری شادی بلی کے ساتھ ہوئی تھی میں نے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا ہی دیکھا تھا، لیکن میرا ہمسایہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید اسے اس نوجوان لڑکی کے ساتھ میری شادی کیسے ہو گئی اس بات پر اعتراض تھا، کیونکہ وہ خود بھی میری طرح رنڈوا تھا۔ خیر میں نے اس کی باتوں کو اتنا اثر نہیں لیا، لیکن ہمارا مالک مکان تو ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے گیا تو ہم دوسرے محلے میں آ گئے۔ یہاں پر آئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے تو یہاں پر بھی مجھے پچھلے محلے کی طرح ملتی جلتی باتیں سننے کو ملی، تو میں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ لیکن جو تیسرا گھر لیا وہاں پر بھی میری بیٹی اور بیوی کو لے کر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، تو میں نے ان دونوں پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر ایک دن میں نے چھپ کر نگرانی کا سوچا، ان کے سامنے باہر گیا، لیکن پچھلے دروازے سے میں گھر کے اندر آ گیا۔ گھر میں کافی خاموشی تھی، لیکن نازلی کے بیڈ روم میں ایک انتہائی رومانٹک سا میوزک چل رہا تھا، اور کمرے میں سے انتہائی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں دستک دیے بغیر ہی اندر داخل ہوا، تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ دونوں ہم جنس پرستی جیسے کبھی فعل میں مشغول تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ایک دم سے تڑپ کر اٹھیں۔ میں فوراً باہر نکل آیا اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جو پچھلے محلے میں لوگوں نے کی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی بیٹی نازلی کی باتیں بھی سمجھ میں آنے لگی کہ کس طرح اس نے ہم جنس پرستی کی آڑ میں میری شادی اپنی دوست سے کروائی تھی، تو اس کے پیچھے یہ مقاصد تھے۔ نازلی کم سن تھی،
وہ اس بلی کے ہاتھوں خراب ہو چکی تھی، کیونکہ بلی بچپن سے ہی ان گندے کاموں میں پڑی ہوئی تھی، اور جب اس نے نازلی سے دوستی کی تو اس نے نازلی کو بھی اس گندگی کا حصہ بنا دیا۔ لیکن میں جو ہو اپنی بیٹی چکا کی سو ہو زندگی چکا، برباد اب نہیں ہونے مزید دوں گا۔ نہیں۔ یہ سن کر میں نے فوراً بلی کو طلاق دے دی۔ میری بات پر نازلی بہت روئی دھوئی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر چپکے سے میں نے محلہ چھوڑنے کی بجائے یہ شہر ہی چھوڑ دیا اور اپنی ٹرانسفر بھی دوسرے شہر کروا لی، اور اب میں پہلے سے بھی زیادہ سختی سے اپنی بیٹی کی نگرانی کرنے لگا۔ مجھے اس کی شادی کی بہت فکر ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنے کولیگ سے بات کی، جن کے توسط سے ایک اچھے گھرانے کا رشتہ جوں ہی آیا تو میں نے بات پکی کر دی۔ نازلی نہیں مان رہی تھی، لیکن میں نے اسے زبردستی اس رشتے کے لیے منوایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ماں کو تو پہلے ہی کھو چکی ہے، اگر وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئی تو پھر اپنے باپ کو بھی جیتے جی کھو دے گی، کیونکہ ان راہوں پر چلنے والوں کی نہ تو کوئی معاشرے میں شناخت ہوتی ہے اور نہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک باپ ہونے کے ناطے اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے تھے۔ مجھے کھونے کی ڈر سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، اور پھر اس نے میرے سامنے ہی رونا شروع کر دیا، اور پھر روتے روتے اس نے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، لہٰذا میں نے بھی دیر کرنا مناسب نہ سمجھا، اور جہاں تک ہو سکتا تھا بیٹی کا جہیز تیار کر کے اس کی رخصتی کر دی۔ شروع میں ہی نازلی کو اپنے سسرال میں ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ہر ہفتے میرے پاس آ جاتی تو جہاں تک ہو سکتا میں اس کی کونسلنگ کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کے لیے رائے ہدایت کے لیے بھی دعا کرتا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں یہی کر سکتا تھا۔ جب تک زندہ ہوں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر برے فتنے سے ہر والدین کی اولاد کو بچائے۔ اپنی اولاد پر کڑی نگرانی وقت پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے غافل ہونے والے ہمیشہ کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ چلیں جی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔